اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا فاذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا بہ ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا اللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بھی اطاعت کی رسول کی اس نے فقد اطاع اللہ، پس اس نے اطاعت کی اللہ کی، در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا رسول کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھجوایا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں، مجلس میں تو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، آپ کا حکم بجا ہے، ہم مانتے ہیں، اطاعت کریں گے ہم۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، رات کو ایک گروہ ان میں سے چھپے مشورے کرتا ہے۔ بیتہ کہتے ہیں چھپے، رات کو جو مشورے ہوتے ہیں، غیر الذی تقول، یعنی آپ کے حکم کے برخلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ جانتا ہے، اللہ نے لکھ لیا جو یہ مشورے کرتے ہیں رات کو۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ ہوتا ما سوی اللہ کے، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اس میں یہ پا لیتے بہت سارا اختلاف۔ وَإِذَا جَاءَهُم مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب کوئی امر آتا ہے ان کے پاس، کوئی خبر آتی ہے امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، بلا تحقیق اس کو یہ پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ ایسا کرتے کہ اس خبر کو سن کے یہ رسول کے پاس لے جاتے یا صاحبان اختیار کے پاس لے جاتے، منہم،
لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یقیناً معلومات حاصل کر لیتے وہ لوگ جو صاحب استنباط ہیں، اس سے کوئی نتیجہ نکالنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً تم اتباع کر لیتے شیطان کی مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ نہ کرتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب جب کہ یہ حالات ہیں تو آپ لڑیے اللہ کی راہ میں، جنگ کیجیے اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو پابند نہیں کیا جاتا لیکن آپ کا خود۔ وحرد المؤمنین، اور آپ آمادہ کیجیے مومنوں کو جنگ کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے خطرہ کافروں کا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ ہیبت اور رعب کا مستحق ہے۔ واللہ واشد تنکیلا، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے بھی کوئی بھلائی کی شفاعت کی، کسی کو اچھے کام پہ آمادہ کیا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو حصہ ملے گا اس میں سے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس نے بھی شفاعت کی بری، یکن لہ کفل منہا، اس کو اس سے حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور اگر تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر اس کو جواب دو۔ اور ردوہا، یا کم از کم وہی اسی طریقے سے واپس کر دو، اس کا جواب دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود ماں سوا اس کے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پوری طرح اطاعت نہیں کرتے، اور آپس میں چھپے مشورے کرتے ہیں، رسول کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، رسول پر پورا اعتماد نہیں ہے، اور یعنی ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں، اور مسلمانوں کی ٹولی میں یہ خطرے کا باعث ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ٹولی کو کمزور کرنے کے لیے یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہلی جو آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کی اطاعت بے نہیں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ ایک تصور ہے، اگر یہ ہمارا کامل ہو جائے، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی سامعین کرام۔ اطاعت رسول کی بات کو مان لینا اور اس کو اللہ کا حکم سمجھنا، یہ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کو ایک درجہ دینا چاہیے۔ سامعین کرام، آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول کی اطاعت کو چندہ اہمیت نہیں دیتے، ایسی بات مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس سے منہ موڑ لے گا، رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لے گا یا ہیلے بہانے تراشے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میں نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھجوایا کہ آپ خواہ ان کو مجبور کریں اپنی اطاعت پر۔ دوسری، اللہ تعالیٰ آج کا جو سبق ہے آیت نمبر 81،
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، ایسے جو کمزور درجے کے ایمان والے ہیں جو کہ رسول کی اطاعت پر پوری طرح آمادہ نہیں ہیں، تو رسول کی محفل میں جو باتیں ہوتی ہیں یا رسول جو احکامات دیتے ہیں تو رسول کے سامنے تو اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، اور بالکل آپ جو فرما رہے ہیں وہ بجا ہے، درست ہے، لیکن جب رات کے وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں تو ایک گروپ ان میں سے جمع ہو جاتا ہے اور بیت طائفۃ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں مجلس میں تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے، بجا ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی محفل سے باہر چلے جاتے ہیں تو رات کے وقت ایک ٹولی ان میں جمع ہو کے خفیہ مشورے کرنے لگتی ہے اس برخلاف اس بات کے جو رسول نے کہی، یعنی یہ اپنی پلاننگ یا اپنے ایک مشورے کہ بھئی رسول نے تو یہ حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ آگے آ چکا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ دیر لگاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو یہ سستی یعنی یہ ایک فرد تو نہیں ہے، اس میں یعنی ایک طائفۃ منہم ہے، ایک گروہ ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ ہے کمزور درجے کے ایمان والوں کا جو اللہ کے رسول کی اطاعت پر پوری طرح آمادہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت 4 اور 5 ہجری کے حالات ہیں، تو یعنی کچھ احکامات، یعنی خطرے کا وقت تھا، اور آپ کو پتہ ہے غزوہ احد کے بعد مخالفین کو شہ مل گئی تھی اور مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی تھیں، تو ان میں پھر ظاہر ہے کہ رسول بھی کچھ احکامات دیتے تھے مسلمانوں کو، تو یہ حضور کی مجلس میں تو ان سے اتفاق کر لیتے تھے کہ ہاں حضور ہم اسی طرح کریں گے، لیکن پھر رات کو ایک گروپ جمع ہو کے مشورے کرتا تھا کہ رسول نے تو یہ حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری بہتری کس میں ہے، ہماری جان اور مال کی بہتری کس میں ہے، اس قسم کے مشورے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی رسول کو بھی خبردار کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ خبردار، تمہاری مجلس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کی محفل میں تو طاعت کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے رات کے وقت یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے یہاں فرمایا وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کا محافظ ہے، یعنی ان کو دیکھ رہا ہے، جو ان کے کرتوت ہیں، جو ان کے مشورے ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب آپ کے پاس سے نکل پڑتے ہیں تو خفیہ مشورے کرتے ہیں، طائفتن ایک ٹولی ان میں سے، غیر الذی تقول برخلاف ان باتوں کے جو آپ نے کہی تھی، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ خفیہ مشورے کر رہے ہیں رات کے وقت، اللہ تعالیٰ ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ اب رسول کے لیے حکم ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب رسول ان کے خلاف ایکشن لیں۔ تو اس زمانے میں یعنی ایکشن لینا اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف وہ مناسب نہ تھا۔ اللہ کے رسول کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان کو کچھ نہ کہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر اعتماد رکھیے، کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ان کی تدبیروں کو جو بھی وہ تدبیریں کر رہے ہیں تو وہ شیطان کی تدبیریں ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ بودی ہیں، وہ ضعیف ہیں، اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، آپ پرواہ نہ کیجیے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، دیکھو نزول قرآن ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں،
اور وہی نازل ہو رہی ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ معمولی کتاب تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اس قرآن سے اس کی اہمیت کو نہیں جان رہے، اور اس کو ایک عام کتاب تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے یہ کلام بنا رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب تم تدبر کرو قرآن میں، افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً اس میں یہ بہت بڑا اختلاف پا لیتے، یعنی یہ اختلافات سے پر ہوتی اگر یہ کسی انسان کا کلام تھا۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں بعض واقعات جو ہیں یعنی ایسے ہیں کہ جو گزشتہ قوموں کے حالات ہیں، مختلف جگہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ متعدد بار آ چکا ہے قرآن میں، اسی طرح دیگر قوموں کے نوح علیہ السلام کے واقعات جو ہیں بیان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح بعض جو ایسے حقائق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں کہ زمین و آسمان کو میں نے 7 دنوں پہ پیدا کیا ہے، اور اسی طرح وجعلنا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان میں اپنا حکم جاری و ساری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مطلب مختلف قسم کی، آج اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو سائنسی طور پر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی میں اس وقت تفصیل میں اس کی نہیں جاتا اور نہ اس کا موقع ہے، لیکن تدبر اگر قرآن میں کیا جائے، سوچ و بچار کیا جائے، تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعی اللہ ہی کا کلام ہے۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں سامعین کرام جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ یعنی مکے کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ مختلف باتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہیں جو اس وقت کرنا بالکل ناممکن تھا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، مکے کی زندگی کہ جلد ہی یہ جتھا جو ہے یہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر لے گا، اور پھر آپ دیکھیں غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ اس پہ تو شرط بھی لگی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشرک کی، اور وہ شرط جو ہے اس وقت پھر وہ جیت لی گئی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے روم کی غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ اپنی شکست کے بعد جلد ہی یہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین۔ تو بہرحال ایسے بہت سے واقعات ہیں سامعین کرام جو قرآن کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت بھی ثابت ہو گیا یہ قرآن کی یہ اللہ ہی کا کلام ہے، آج بھی اس کی کوئی نظیر نہیں لا سکا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج بھی کیا ہے 2-3 مرتبہ، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تم اے انسان و جن تم سب جمع اگر ہو بھی جاؤ تو تم اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پھر چیلنج کیا کہ اس قسم کی 10 آیت لے آؤ، اس قسم کی ایک صورت لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں قرآن پاک کی ایک آیت سورہ کوثر خانہ کعبہ پہ لٹکا دی تھی، دروازے پہ لٹکا دی تھی سورہ کوثر لکھ کے۔ اور اس زمانے میں یہ طریقہ کار تھا کہ شعراء اپنا کلام شعر لکھتے تھے اور اس کے مقابلے کے لیے شعر کہنے کے لیے اس کو چیلنج کر دیتے تھے کہ اس کے مقابلے کا، تو اپنے شعراء مختلف شعراء اپنی تبع آزمائی کرتے تھے۔ تو اسی اصول کے تحت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک مختصر صورت
جو کہ 3 فقروں پر مشتمل ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، وہ اس اصول کے تحت لٹکا دی کہ بھئی تم اس کے مقابلے کا کلام پیش کر دو، ایک آتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، اور کوشش کرتا اپنی طبع آزمائی کی، کسی سے اس کے مقابلے کا کلام نہیں بن سکا۔ ایک بہادر پہلوان صاحب آئے، انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو کہ اسی ردیف اور قافیے کے برابر تھا اور ہم وزن تھا، اس کے ہم وزن تھا، اور کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر۔ انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنی زبان سے تسلیم کر لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں نا سامعین کرام بکھری پڑی ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، میں ان کو اپنی نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھا دوں گا، ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ سامعین کرام، اس سے ہم نے صرف ذاتی خواہشات، ذاتی مفادات اور دنیا کو چونکہ ہم نے ترجیح دے رکھی ہے آخرت پر، دنیا کو پسند کرتے ہیں آخرت پر، تو اس لیے ہم نے اس سے منہ موڑا ہے، ورنہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ واحد ہی ہے کہ قرآن پاک کے جو مقاصد ہیں وہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں، اور نہ ہم وہ چاہتے ہیں۔ قرآن پاک تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، ہم نے نہیں جانا، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں بس دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر یہ تدبر کریں تو اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، اور وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ ہوتا اللہ کے ماں سوا کسی اور ہستی کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ، یقیناً وہ پا لیتے اس میں کثیر اختلاف پا لیتے، متضاد باتیں پا لیتے۔ آپ دیکھیں قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے، ہر آیت دوسرے آیت کی تشریح کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَ، اب ان کی جو جھوٹ ہے یا ان کی جو کمزور اپنے رسول پر جو بد اعتمادی ہے یا اپنے بڑوں پر بد اعتمادی ہے، اس کا اللہ تعالی حال بتا رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان کو یہ دیکھیں سامعین کرام، 4-5 ہجری کے واقعات ہیں، اور اس میں کافی آپ دیکھیں خطرے کے حالات تھے، مختلف طاقتیں سر اٹھا رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف کہ ہم ان کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی خبر آتی، اور جب کوئی خبر آتی اور تو اس کو یہ فوراً بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے۔ افواہ سازی جو ہے، یہ پروپیگنڈا، یہ دشمن کا ایک مؤثر ہتھیار بعض اوقات ثابت ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا کے ذریعے جو ہے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا غلط پروپیگنڈے سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہمتی پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، کسی بھی غلط اطلاع سے، یا جو ہے اگر امن کی بات خطرے کی ہے اور آپ پھیلا دیں کہ بھئی کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اس میں بھی پھر نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو ان کی جو کمزور حالت تھی، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ تو اتنے بے اعتماد ہیں، یا انہوں نے اتنا اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کو خبر ملتی ہے خوف کی یا امن کی، اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں، اور یہ بغیر تحقیق کے خبر پھیلانا یہ جرم ہے۔
اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ مسلمان معاشرے میں بغیر تحقیق کے خبریں پھیلائی جائیں۔ آج کل تو آپ کا جو میڈیا ہے وہ یعنی یہ سینسرشپ کو یعنی نہیں مانتا اور اس کو برا تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مادر پدر آزادی سے خبریں پھیلاتا رہوں، اور آپ دیکھیں اکثر غلط خبریں پھیلتی رہتی ہیں اور اس کی کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی۔ اکثر خبریں جو ہیں وہ غیر مصدقہ ہوتی ہیں، یعنی غیر مصدقہ خبریں آج کل پھیلائی جاتی ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اس میں غیر مصدقہ خبریں جو ہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ایسی فضول خبریں بعض وقت ہوتی ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کو پہنچانے کی، عوام تک پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سینسرشپ یہ ضروری ہے، مسٹ ہے ان آیات کی روح سے، کہ خبر تمہارے پاس آئے گی تو تم نے اس کو نہیں پھیلانا، اس کو آپ نے اپنے صاحبان اختیار جو آپ کے حکومت کے کارندے ہیں، جو ذمہ دار اشخاص ہیں، محکمہ اطلاعات ہے، اس کو آپ نے حوالے کرنا ہوگا۔ وہ اس خبر کی تحقیق کرے گا کہ آیا وہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ اگر درست ہے تو اس کا معاشرے تک پہنچانا معاشرے کے مفاد میں ہے یا نقصان میں ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر سچی خبر پھیلانے کی ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن سینسرشپ جو ہے یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، ان آیات کی روح سے آپ سمجھ لیں، اور سینسرشپ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ خبر جھوٹی یا سچی اس کی تصدیق ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر سچی خبر دیکھنی چاہیے، جو حاکم ہیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ اس کا اس معاشرے کے لیے یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے۔ آج کل تو بس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو طریقہ کار ہے سامعین کرام وہ یہ ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اچھا اس میں ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم پیش کر دوں کہ کفا بالمرء کذبا ان ينقل بكل ما سمع۔ بعض لوگ، اب اخبار ہیں، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ہر سنی سنائی خبر کو جو ہے بس چھاپ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سن لے اس کو نقل کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان ينقل بكل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جس خبر کو سنے، جس سے بھی سنے، اس کو آگے پہنچا دے۔ آج کل آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ اسلام کا نہ اللہ تعالیٰ کی یہ رضا کے خلاف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس آتی ہے کوئی خبر امن کی یا خوف کی، اَسَعُوا، وہ اس کو بلا تحقیق پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں۔ ولو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر یہ واپس کر دیتے اس خبر کو رسول کی طرف یا اولی الامر جو صاحبان اختیار ہیں ان کی طرف، منہم اپنے میں سے، لعلمہ الذین، معلومات کر لیتے وہ لوگ جو اس خبر کا نتیجہ نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور تو اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تم شیطان کا اتباع کر لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ مسلمان معاشرہ اور جماعت کو اللہ تعالیٰ بہت سی ایذاؤں سے بچا لیتا ہے۔ سامعین اکرام، ابھی تو میں اس پہ بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، نہ کوئی معاشرہ ہے۔ بہرحال مسلمان معاشرے پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ آج کل جو معاشرہ ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور غضب ہے، کیونکہ یہ معاشرہ تو باغی معاشرہ ہے اور یہ بغاوت پر آمادہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت پر آمادہ ہے۔ یہ نہیں مانتا، یہ نہیں تسلیم کرتا اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو۔
فقاتل فی سبیل اللہ۔ اب ایسی اگر صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہے، آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کی اطاعت نہیں کر رہے، جماعت میں کمزوری ہے، کمزور لوگ موجود ہیں، تو اب آپ نے اپنا مشن تو نہیں چھوڑنا، جنگ کا وقت ہے، آپ خود جنگ کیجئے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اکیلے جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قاتل فی سبیل لا تکلف الا نفسک، آپ بس اپنے ذمہ دار ہیں، آپ کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو حکم ہے فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اکیلے جنگ کیجئے اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، البتہ مومنوں کو ضرور آمادہ کیجئے اور جنگ کے یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے فوائد ان کو بیان کیجئے، شہادت کے فوائد ان کو بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو آمادہ کیجئے۔ حرد المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک دے خطرہ ان لوگوں کا جو کافر ہیں، یعنی اس وقت 4 اور 5 نبوی کے حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ خطرے کا زمانہ ہے، لوگوں کا خطرہ ہے، مسلمانوں نے عارضی زخم کھایا ہے اور مخالفین کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں، مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں اور خطرے کا وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافروں کے خطرے کو روک دے، اور روک دیا پھر اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد وہ خطرات کافی حد تک کم ہو گئے، امن ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو دیگر ممالک تک یعنی پہنچایا، پھر خطوط بھیجے دیگر حکمرانوں کو، غیر مسلم حکمرانوں کو، تو خطرات پھر کم ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ اور حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر فتح مکہ، اور پھر مکہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو دے دیا۔ تو عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہے، اللہ کا رعب اور اس کی دبدبہ وہ زیادہ ہے، کافروں کا کیا دبدبہ ہوگا۔ واشد تنکیلا، اور عذاب اور سزا کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور من یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے بھی نیکی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرد المؤمنین، مومنوں کو آمادہ کیجیے۔ اب وہ آمادگی کی بات ہو رہی ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنہ، جس نے بھی نیکی کی شفاعت کی، یعنی نیکی کی طرف ابھارا، کسی کو نیکی کی دعوت پیش کی اور اس نے وہ نیک کام کر لیا، تو یکن لہ کفل منہا، یکن لہ نصیب منہا، اس کو یعنی نیکی کے دعوت دینے والے کو اس نیکی کرنے والے کا بھی اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ نیکی کرنے والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ کسی نے اگر کسی کو نیک راستہ بتایا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کے عمل کا اجر بھی اس کو دے گا، اور اس جو نیکی کر رہا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کے برمقابل من یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس نے کوئی شفاعت کی، برائی کی، برا کام پہ کسی کو آمادہ کیا اور اس نے وہ کام کر لیا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو تو اس کی سزا ملے گی، بلکہ اس کی جتنی برائی اس نے کی ہے اس کا عذاب اس پر بھی آئے گا، حصہ اس پر بھی ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے
کہ کون نیکی کی ترویج کر رہا ہے، کون بدی کی ترویج کر رہا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کے مطابق سزا یا جزا دے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور اب یعنی ایسے لوگ ہیں مسلمان معاشرے میں، ایسے لوگ ہیں جو کمزور ایمان والے ہیں، بعض وقت ان کی کمزوری ایمان کا پتہ بھی چل جاتا ہے، جیسے کہ سامعین اکرام یہ غزوہ احد میں 1000 مسلمانوں کی تعداد کے ساتھ وہ مدینے سے نکلے، لیکن 300 جو منافق تھے وہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 300 آدمی پہچانے گئے کہ یہ منافق ہیں۔ اب یہ ایک معاشرہ بن رہا ہے اور اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کمزور لوگ بھی ہیں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جن کی منافقتیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری معاشرتی، سورہ نساء معاشرتی زندگی کے بارے میں اس میں زیادہ تر ہدایات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا یہ تو ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ جس منافق کا ہمیں پتہ چل جائے مثال کے طور پہ اور وہ بازار میں کسی مخلص مسلمان کو سلام کرے اور یہ اس سے منہ پھیر لے یا اس کے سلام کا جواب نہ دے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات فرما رہے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ دیکھو جہاں تک سلام کی بات ہے، اگر کوئی تمہیں دعا کرے، سلام کرے کہ السلام علیکم، تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ یعنی یہ نہیں کہ تم اس سے منہ موڑ لو یا تم بددلی سے اس کا بس وعلیکم اس طرح نہ، یعنی ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا نفاق اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو بے دلی سے یا ایسے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اس کو جواب دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، دعا دی جائے، فَحَيُّوا، تو آپ اس کو جواب دو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا، اس سے بہتر، اس کے سلام سے بہتر جواب دو اس کو۔ یعنی اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ردوہا، یا کم از کم اگر تم اس سے بہتر جواب نہیں دے رہے، کم از کم وہ دعا واپس پلٹا دو، ردوہا۔ یعنی اس نے کہا السلام علیکم، آپ ان سے کہو وعلیکم السلام، اور ردوہا کی یہ معنی ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی ہر حرکت کا حساب لیا جائے گا۔ سامعین اکرام یہ بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں، یہ ایک تصور اگر ہمارا قائم ہو گیا سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور نگران ہے، ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو معاشرے میں یا افراد میں پھر بہت جلد تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ایک ہستی جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا حساب کتاب تیار ہو رہا ہے، ہماری سوچوں کا یا ہمارے جو اعمال ہیں اچھے یا برے، جس نیت سے جس جذبے سے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب وہ بنیادی سامعین اکرام جو بنیادی بات ہے جو مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب سامعین اکرام صرف معبود، آپ کو میں نے بتایا کہ معبود نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ جب تک وہ ہمارا مقصود نہ بن جائے، مقصود نہیں بن سکتا جب تک وہ ہمیں محبوب نہ ہو جائے، محبوب نہیں بن سکتا جب تک وہ ہمیں مطلوب نہ ہو جائے۔
تو یہ کلمہ توحید جو ہے سامعین کرام، یہ مسلمانوں کی زندگی کا بنیادی جز ہے سامعین کرام۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مطلوب نہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تم سب لوگوں کو وہ جمع کرے گا۔ سامعین کرام، اگر یہ تصور ہمارے ذہن میں آ گیا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم سب کو وہ جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اگر یہ تصور ہمارا پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، یا ہم سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، تو یہ تصور سامعین کرام جتنا ہمارا پختہ ہو جائے گا اور اس پر یقین جتنا زیادہ ہو جائے گا، تو ہمارے اعمال اور جذبات اور خیالات اتنی ہی جلدی سدھر جائیں گے۔ ہمارے جذبات میں فرق آ جائے گا، ہمارے نیتوں میں فرق آ جائے گا، ہمارے اعمال میں فرق آ جائے گا، یعنی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر لَيَجْمَعَنَّكُمْ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے سامعین کرام، اللہ کے سامنے حضوری کو ہم بھلا چکے ہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو بھلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ بھلا بھی دیں تو یہ واقعہ ہونے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم سب اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ ہمیں کہے گا آ گئے، میرے سامنے آ گئے اکیلے، جس طرح کہ میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا۔ تو ہر شخص جو ہے اکیلا اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے سامعین کرام، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک نبأ عظیم ہے۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو بڑی خبر یہ ہے سامعین کرام کہ میں آپ سب اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ ہم سے حساب لے گا۔ تو اب جب حساب ہونا ہے تو پھر تو حساب کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی، اور وہاں ایسا حساب ہوگا کہ اس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن سامعین کرام، ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اس خیال سے نہیں گزار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ ہم تو اس حساب سے بے خبر ہو کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یعنی اس وقت کو ہم بھول چکے ہیں سامعین کرام۔ آج آپ دیکھیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو وہ معاشرہ جو ہے اس حساب کتاب کے خیال سے اپنی زندگی نہیں گزار رہا۔ یہ معاشرہ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اور دنیا ہی کے خیال سے کہ یعنی حل میں مزید، یعنی حرص، دنیا کی حرص، لالچ حرص میں مبتلا ہے، اور دنیا ہی کے لیے اس کی کوشش ہے، اور یہ خوب محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے اس کے لیے سامعین کرام، یعنی دنیا کے لیے، اور آخرت کو ہم لوگ بھلا چکے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو چیز ہونے والی ہے، جو چیز واقع ہونے والی ہے، جو چیز چھا جانے والی ہے، تو پھر اس کو تو اگر آپ نے بھلا دیا تو پھر آپ تو پھر مارے گئے اس وقت۔ یعنی آپ نے اگر رب کے حضور حاضری کو بھلا دیا
تو جب آپ رب کے حضور حاضری ہوں گے اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تو پھر تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے۔ سامعین کرام، تو بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک زبردست اور مضبوط طریقے سے، اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، لہٰذا جب نہیں ہے تو اللہ ہی کو اپنا مقصود بنا لو، اللہ ہی کو اپنا معبود بنا لو، اللہ ہی کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ ہی کو اپنا مطلوب بنا لو۔ کیوں کہ وہ ہم سب سے اس بات کا یعنی ہماری کامیابی اسی میں ہے سامعین اکرام کہ ہم اللہ کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب و معبود بنا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم سب کو وہ جمع کرے گا سامعین اکرام۔ تو جب جمع کرے گا تو کیا اس میں کوئی شک ہے؟ یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، مومنوں کے لیے تو اس میں خوشخبری ہے، جو اللہ کی ملاقات کے متمنی ہیں اور آرزو مند ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑی اس جملے میں، اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ مومنوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے مومنوں، تم صبر کرو، انتظار کرو، جد و جہد کرو، کرتے رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تم موت آ جائے، یقین حاصل ہو جائے۔ اور دوسرے جو مومن نہیں ہیں، یا اللہ جن کا معبود واحد نہیں ہے، اللہ جن کا مقصود واحد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جن کے محبوب واحد نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ جن کے مطلوب واحد نہیں ہے، ان کے لیے اس میں ڈراوا ہے سامعین کرام۔ کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے بحیثیت مقصود منتخب نہ کیا تو وہ آپ کے معبود نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر غیر اللہ کی آپ شرک میں مبتلا ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ اگر آپ کا معبود نہیں ہے، اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے، تو پھر یقیناً آپ شرک میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ پھر تو آپ غیر اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اس میں کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے سامنے۔ اللہ کے لیے، اللہ اگر آپ کا مقصود ہے تو پھر آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ دنیا اگر آپ کا مقصود بن گئی، پھر آپ دنیا اور ما فیہا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ شرک ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے زندگی گزارنا، غیر اللہ سے امید رکھنا، غیر اللہ سے توقعات رکھنا، غیر اللہ کو مقصود بنا لینا، یہ شرک ہے سامعین کرام۔ تو ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہیں، جو لا الہ پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی انذار ہے، ڈراوا ہے کہ جب تم سب کو وہ جمع کرے گا تو اس دن تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس وقت تو جھوٹے معبود جو ہیں وہ تم سے گم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افترا یہ کیا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ ڈراوا ہے سامعین کرام۔ بہرحال مضمون جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔